یہ بات ہے اس کلام کی جو جادوگروں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بسم اللہ، وہ سورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چوٹی کہا، جو 1400 سال پہلے مدینہ میں اتری۔ یہ نور ہے۔ مگر آج بھی آپ کی ہر پریشانی اور ڈپریشن کا واحد علاج سورۃ البقرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یاد ہے وہ زمانہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا شروع ہو رہے تھے؟ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک نئے فیز میں داخل ہو رہا تھا۔ مدینہ آ گیا۔ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، لیکن اب مدینہ میں ایک ریاست، ایک اسٹیٹ بننے جا رہی تھی۔ لیکن یہاں دشمن تلوار لے کر سامنے نہیں کھڑا تھا، یہاں دشمن دوست کے بھیس میں چھپا تھا۔ کیا یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری تورات میں ہے؟ نشانیاں تو وہی ہیں، مگر ہم اس پر ایمان کیسے لے آئیں؟ ظاہر میں ان کے دوست رہیں گے، مگر اندر سے ان کی جڑیں کاٹیں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ تھا وہ ماحول۔ مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے، مسلمان، یہودی اور تیسرا گروپ وہ تھا جو سب سے خطرناک تھا، منافقین۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے مگر دل میں کفر رکھتے۔ ان سب چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے جو سب سے بڑا ہتھیار بھیجا وہ سورۃ البقرہ تھی۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں اتنی بڑی سورت کا نام گائے کیوں؟ کیا اس میں صرف جانور کی بات ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو آج ہماری نافرمانی کی تصویر ہے۔ یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قاتل کون ہے؟ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا لاش کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اے موسیٰ، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قتل کا گائے سے کیا تعلق؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اگر وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، مگر انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو۔ اللہ کہتا ہے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، درمیانی ہو۔ اچھا، اس کا رنگ کیا ہو؟ گہرا پیلا، دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ وہ سوال پہ سوال کرتے گئے اور اللہ ان پر شرطیں سخت کرتا گیا، یہاں تک کہ انہیں ایک ایسی گائے ڈھونڈنی پڑی جو سونے کے دام دی۔ اللہ نے یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں اس لیے ریکارڈ کیا تاکہ اس نئی امت کو بتا سکیں، دیکھو جب اللہ کا حکم آ جائے تو مگر لیکن کیوں مت کرنا، فوراً عمل کرنا، ورنہ تمہارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہوگا۔ سورۃ البقرہ نام ہی اس لیے ہے کہ یہ مکمل اطاعت کی یاد دلاتا ہے۔ اس سورت کی طاقت کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قرآن پڑھو، بیشک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔
سوچو ذرا، آج ہم ڈپریشن، جادو اور آپسی لڑائی جھگڑوں کا رونا روتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، مگر وہ نسخہ جو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا اسے ہم نے طاق پر رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسلام کا پورا نظام ہے، روزہ، طلاق، سود، جہاد، قصاص، وراثت، کوئی ایسا ٹاپک نہیں جو اس صورت میں اللہ نے کھول کر نہ بیان کیا۔ مگر سوال یہ ہے، آج 2025 میں یہ صورت میرے کس کام کی؟ دوستو، سورۃ البقرہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ اس سورت کا آدھا حصہ بنی اسرائیل کی غلطیاں گنواتا ہے۔ اللہ ان سے کہتا ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا آج ہم وہی نہیں کر رہے؟ ہم سود کھا رہے ہیں، جبکہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ نے فرمایا اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے بناتے ہیں، بالکل ویسا جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں کیا تھا۔ مولانا صاحب، پردہ کرنا چاہتے ہیں پر زمانہ خراب ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں پر ٹائم نہیں ملتا۔ یہ مگر اور لیکن وہی بیماری ہے جس کا علاج سورۃ البقرہ لے کر آئی تھی۔ یہ سورت ہمیں منافقت سے نکال کر ایمان کی طرف لاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کا خاتمہ قرآن کی سب سے پاورفل دعاؤں پر ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے رب، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا، اس لیے آخر میں اس نے خود ہی ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک لائف اسٹائل ہے۔ اسے صرف برکت کے لیے مت رکھیے، اسے سمجھ کر پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بنی اسرائیل کی طرح بہانے بنانے والی نہ بنے، بلکہ صحابہ کی طرح سمعنا و اطعنا کہنے والی بنے، تو انہیں قرآن سے جوڑیے۔ میڈیا اور کانٹینٹ کی اس دوڑ میں جہاں ہر کوئی آپ کا وقت مانگ رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا وقت وہاں لگے جہاں آخرت بنے۔ اگر آپ ہمارے اس مشن میں، اس دینی سفر میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور بھی بہتر ریسرچ اور کوالٹی کے ساتھ ایسی ویڈیوز لا سکیں، تو اسکرین پر دیے گئے ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے۔ یاد رکھیے، وی آر دا بلڈرز آف آخرت۔ یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے، منزل تو وہی ہے جس کا راستہ اس کتاب میں لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔